عامر ڈوگر صاحب. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. دیکھیں بڑی اہم منسٹری ہے جس پر ہم نے کٹ موشنز دیے ہیں اور اربوں روپے ہم اس منسٹری کو دے رہے ہیں, لیکن اگر ہم کارکردگی دیکھیں تو وہ صفر ہے. سب سے پہلے جو کیبنٹ ہے وفاقی کابینہ, جس کو تقریباً 1.5 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے, اور 20 میٹنگز ہوئی ہیں اور کروڑوں روپے کے اخراجات بے تحاشا اس کیبنٹ کی میٹنگز پر اٹھائے جاتے ہیں, لیکن یہ ناکام ہوئی ہے مہنگائی کو روکنے میں. گزشتہ سال کے دوران 25% سے زیادہ مہنگائی بڑھی ہے اور جو مینوفیکچرز ہیں, ہماری زرعی آمدنی ہے وہ کم ہوئی ہے, اور 67 ٹریلین جو قرضہ ہے وہ عوام کے اوپر بڑھا ہے اس حکومت کی ناکام اس کابینہ کی پالیسیوں کی وجہ سے. اسی طرح پی ایس ڈی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, پی ایس ڈی ایف, قانون یہ کہتے ہیں کہ اس میں جب بھی آپ پیسہ رکھیں گے, گرانٹس رکھیں گے, اس کو ہاؤس میں پٹ کریں گے اور ہاؤس میں اس کے اوپر بحث ہوگی, لیکن بغیر کسی مشاورت سے ہاؤس کی, بغیر کسی ڈیبیٹ کے آپ نے وہ پیسہ رکھا اور وہ پیسہ آپ نے اپنے اللے اور تللوں میں خرچ کیا. اسی طرح پیٹرولیم لیوی میں آپ نے اضافہ کیا جو کہ 37% ہوا, اور یہ بوجھ عام آدمی پہ پڑا, عام صارف پہ پڑا. تو میں سمجھتا ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ میں نے کٹوتی کی اپنی کٹ موشنز دی ہے 1 روپیہ کی, کہ میری اس کو منظور کیا جائے اور کابینہ کے اس جو اس نے پیسہ رکھا ہوا ہے اس کو کٹ کیا جائے. اسی طرح کیبنٹ کے اندر ریگولیٹرز دوسرے ادارے ہیں جیسے نیپرا ہے, اوگرا ہے, پیمرا ہے, پی ٹی اے ہے. سر اگر آپ نیپرا کو دیکھیں تو نیپرا نے 2022 سے 2025 کے درمیان بجلی کی قیمتوں میں 1 درجن سے زائد مرتبہ اضافہ کیا ہے, اور جو بیسک ٹیرف ہے وہ 1 روپے سے بڑھا کر 100 روپیہ کر دیا ہے. کتنی شرم کی بات ہے, 1 روپیہ سے بڑھا کر 100 روپیہ, اور 17 کلو واٹ سے اب ہم 34 کلو واٹ کے اوپر بجلی بیچ رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے 50% عوام کی جیبوں پر بوجھ پڑا ہے, اور ڈیٹ سرکولر میں 2 ٹریلین اضافہ ہوا ہے. اگر آپ پی ٹی اے کو دیکھیں, پی ٹی اے کو بھی ہم کروڑوں روپیہ دے رہے ہیں. پی ٹی اے نہ کوریج دے سکا, اور پی ٹی اے نے کیا کیا ان 2 سالوں میں, نیٹ ورک بند کیا. ایک آپ سائبر ایک ایپلیکیشن لائے, وال لائے, جس میں آپ نے تمام جو ایپس تھیں, ایپلیکیشنز تھیں وہ بند کی, کہ آپ نے وہاں بیٹھ کر ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کے سوشل میڈیا کو اپنے ڈسٹرائے کیا, اس کو بلاک کیا. آپ نے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹس بند کیے, فیس بک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے. تو پی ٹی اے جس کانسیپٹ میں بنا تھا اس کی بجائے آپ نے پی ٹی اے کو ہسٹری میں پہلی دفعہ اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا. تو پی ٹی اے بھی ناکام رہا پبلک کو وہ فیسلٹیز دینے میں. اسی طرح جناب پی ٹی اے نے ایک ٹیکس لگایا ہوا موبائلز فون کے اوپر جو 65,000 سے 1,50,000 روپے تک ہے, اور جو فونز باہر سے یوزڈ فون آتے ہیں ایون ان کے اوپر بھی ٹیکس ہے. اسپیشلی یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے ان فورن اسٹوڈنٹس کے اوپر جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے, ان کی جو فیسز ہیں ان سے بھی زیادہ ٹیکسز ہیں, جبکہ ڈیوائس پہ ہم الگ سے ٹیکس لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکس کو بھی کم کیا جائے, اور اسپیشلی یوز ٹیکسز کو جو یوز ہمارے موبائل ہیں ان پہ. سر آخری بات ہے سر فیٹف اینٹی اسمگلنگ کے بارے میں, کہ سر 8 سے 10 بلین ڈالر ہمارے اینٹی منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر جاتے ہیں سر, جس میں ناکام ہیں وہ تمام ادارے, اسپیشلی ایف آئی اے. جب فیٹف سے گرے لسٹ سے ہم نکلے اس کے بعد ایک پوری پالیسی بنائی تھی کہ ایف آئی اے اور ایس سی سی پی ان تمام ویکنس کو ٹھیک کرے گا,
اور آپس میں ایک کوآرڈینیشن کرے گا جس میں ایکشن پلان فیٹف ایکشن پلان کے تحت FBR SBFP اور AML اور باقی ڈیٹا شیئرنگ ادارے جو ہیں وہ آپس میں ایک کوآرڈینیشن کریں گے. مائک کھولیں. اس کے بعد جو ہمارے ہائی پروفائل کیس ہیں, جو منی لانڈرنگ ہماری باہر گئی, پراپرٹی کا پیسہ گیا, دبئی کے اندر ریئل اسٹیٹ ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے شوگر مافیا کا پیسہ گیا, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے پیسے تھے جن کے اوپر پولیٹیکل مافیاز کی اور ایک کارٹل تھے ان کی سپورٹ تھی, لیکن FIA ناکام ہوا اس منی لانڈرنگ کو روکنے میں, جس سے 8 سے 10 ارب ڈالر سالانہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. شکریہ سر. شکریہ.